آج ہم جاتک کہانیوں کی دوسری کہانی پڑھیں گے جس کا عنوان ہے چور کتے۔ ایک دن کی بات ہے کہ راجہ نگری میں گھومنے نکلا اور بڑا عالی شان رتھ لیا جس میں 6 گھوڑے جوتے جاتے تھے۔ راجہ گھوم پھر کر آیا تو رات ہو چکی تھی۔ راجہ واپس آیا تو گھوڑے استبل لے جائے گئے مگر راجہ کا رتھ وہیں آنگن میں چھوڑ دیا گیا۔ رتھ کے ساتھ زین لگام بھی تھی جس سے گھوڑے جوتے گئے تھے۔ رات بھیگ چلی اور راجہ کے محل میں سب سو چکے تھے تو بارش ہونے لگی۔ اب یہ ہمارے مزے اڑانے کا موقع آ گیا۔ محل کے کتوں نے دیکھا کہ رتھ باہر پڑی ہے اور چمڑے کی لگام بارش سے بھیگ کر پھول گئی ہے، نرم پڑ گئی ہے۔ دبے پاؤں کتے آنگن میں آ پہنچے اور لگام کے تسموں کو دانتوں سے کاٹنے لگے، چبانے لگے۔ وہ رات بھر اس سے کھیلتے رہے اور صبح ہونے کو تھی کہ چپ چاپ وہاں سے چلے آئے۔ راجہ کی رتھ کی لگام برباد ہو گئی، مٹ گئی۔ استبل کے نوکروں نے صبح وہاں آ کر دیکھا تو پریشانی کے مارے چیخ اٹھے۔ بوجھل قدموں سے وہ راجہ کے سامنے پیش ہوئے اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے یہ بات کہی۔ اے نیک دل راجہ، انہوں نے کہا، راجہ کی سواری والی رتھ کا لگام کل رات برباد ہو گیا۔ ہو نہ ہو یہ کتوں کی کارستانی ہے، وہی رات میں اس چمڑے کو چباتے رہے ہیں۔ راجہ غصے کے مارے کھڑا ہو گیا۔ مار ڈالو سب کو، راجہ نے حکم دیا۔ وہ غصے میں دھاڑنے لگا۔ شہر میں ایک بھی کتا نظر نہ آنے پائے، سب کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ راجہ کے حکم کی خبر سارے شہر میں پھیلی اور شہر میں رہنے والے 700 کتوں تک بھی پہنچ گئی۔ کتے پریشان ہو گئے، بہت روئے دھوئے، مگر ان کتوں کی ٹولی کا بھی ایک سردار تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، ان کا دھیان رکھتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ نگری کے سارے کتے روتے دھوتے قطار بنائے اپنے سردار کو ڈھونڈنے پہنچے۔ آج کیا بات ہے جو تم سب کے سب یہاں آئے ہو؟ کتوں کے سردار نے ان کو آتے دیکھ کر پوچھا، اور تم سب منہ کیوں لٹکائے ہوئے ہو؟ تمہارے ہوش کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ ہم کو ایک خطرے نے پکڑ لیا ہے۔ کتوں نے اپنے سردار سے کہا، راجہ کی رتھ میں جو چمڑا لگا ہوا تھا وہ رات کی بارش میں بھیگ گیا، اس کو کاٹا اور چبایا گیا اور اس کی چوری ہمارے سر لگائی جا رہی ہے۔ راجہ آگ بگولا ہو گیا ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ سب کو جان سے مار ڈالا جائے۔ کتوں کا سردار یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ شہر کا کوئی کتا راجہ کے محل کے آنگن کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسے اگر محل کے کتوں نے نہیں کاٹا تو پھر بھلا اور کون یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی ہے کہ چور بچ جائے اور ساہوکار کو سزا مل جائے۔ جو اصل چور ہیں ان کو میں راجہ کے سامنے لے کر آؤں گا، شہر کے کتوں کی جان بچاؤں گا۔ کتوں کے سردار نے دل میں طے کر لیا۔ اس نے یہ ارادہ باندھا اور اپنے 700 ساتھیوں سے کہا، خاطر جمع رکھو۔ پھر وہ اکیلا ہی نکلا اور شہر سے گزرتا ہوا روانہ ہوا۔ شہر کی ہر گلی کوچے میں لوگ کتوں کو پکڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار تھا کہ جو کسی کتے کو دیکھے اسے جان سے مار ڈالے۔ اس کتے کی طرف بھی کتنے ہی ہاتھ اٹھے، خنجر لہرائے،
لیکن اس کتے کی آنکھوں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی، جو ہاتھ اٹھا وہ اس کی طرف بڑھ نہ سکا، جو کھنجر لہرایا وہ یوں ہی نیچے ہو گیا۔ کتے کی آنکھوں میں پیار ہی پیار بھرا ہوا تھا کہ اس کے مارنے والوں کے دل کو بھی چھو گیا۔ وہ کتا چلتا چلا گیا اور راجا کے محل تک آ گیا۔ راجا کے محل کے درباری بھی اس کو روک نہ سکے۔ کتا دروازوں برآمدوں سے گزرتا ہوا راجا کے دربار میں آ گیا، جہاں راجا اپنے راج سنگھاسن پر بیٹھا ہوا تھا۔ امیر وزیر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کتے کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے سامنے کوئی بول نہ سکا۔ راجا کے دربار میں سب کو چپ لگی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد کتا ہی بول اٹھا، اے مہان راجا، کتے نے پکار کر کہا، کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ شہر کے سارے کتوں کو جان سے مار دیا جائے؟ راجا نے کہا، ہاں، یہ میرا حکم ہے۔ کتے نے سوال کیا، کتوں نے ایسا کون سا بھاری جرم کیا ہے کہ آپ ان کی جان لینا چاہتے ہیں؟ راجا نے غصے میں کہا، ان کتوں نے شاہی رتھ کی زین لگام کا چمڑا اپنے دانتوں سے کتر کر چبا ڈالا ہے۔ کتوں کے سردار نے پوچھا، کس کتے نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، راجا نے کہا، اس لیے میں نے حکم دیا کہ ایک ایک کو چن کر مار ڈالا جائے۔ کتے نے پھر سوال کیا، سبھی کتوں کو مار ڈالا جائے گا یا کسی کتے کی جان بخشی بھی ہوگی؟ راجا نے جواب دیا، بس راجا کے محل کے کتوں کو جیتا چھوڑ دیا جائے گا۔ کتوں کے سردار نے دھیمی اور نرم آواز میں جواب دیا، اے راجا، کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ محل کے کتے چھوڑ دیے جائیں اور شہر کے کتوں کو چور ٹھہرایا جائے۔ جن کی حمایت آپ کریں وہ زندہ رہیں اور جن کو آپ جانتے پہچانتے نہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اے مہان راجا، آپ کا انصاف کہاں ہے؟ راجا سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، اے عقل مند سردار، تو پھر مجھے بتا کہ یہ چوری کس نے کی ہے؟ راجا کے محل کے کتوں نے سردار کتے نے ترنت جواب دیا، اگر یہ بات ہے تو پھر ثابت کرو۔ مجھے دکھاؤ کہ تم نے جو کہا ہے تمہارے لفظ ہی سچ ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کتوں کے سردار نے جواب دیا، آپ حکم دیجئے کہ محل کے کتوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ راجا کے حکم کی دیر تھی کہ محل کے سارے کتے دربار میں حاضر کر دیے گئے۔ کتوں کے سردار نے کہا، ان کو گھاس اور دہی کھلایا جائے۔ محل کے کتے راجا کے سامنے ایک قطار میں کھڑے کر دیے گئے اور ان کو دہی اور گھاس کھلائی گئی۔ محل کے کتوں نے دہی گھاس کھائی تو انہوں نے جو کچھ کھایا پیا تھا ان کے منہ سے نکل پڑا۔ اس میں چمڑے کے ٹکڑے بھی تھے جو انہوں نے رات میں چبائے تھے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ محل کے کتوں کی چوری پکڑی گئی۔ راجا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم نے جو کہا سچ کہا۔ اس نے کتوں کے سردار سے کہا، تمہارے لفظوں میں سچ ہے، سچ اور صاف الفاظ جیسے بارش کی بوندیں۔ میں جیتے جی تمہاری یہ بات بھلا نہ پاؤں گا۔ راجا نے حکم دیا کہ شہر کے سارے کتوں کو روزانہ اچھا کھانا دیا جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ راجا بھی اور کتے بھی اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔